تین دعائیں اللہ جل جلالہ عمن والہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھوائی ہے اور یہ کہا نبی جی یہ پڑھتے رہیے. وہ تین دعائیں ہمیں بھی پڑھنی چاہیے. نمبر 1 پڑھیے میرے ساتھ, رب اغفر, اے میرے پیارے اللہ مجھے معاف کر دیجئے. نمبر 2 ورحم, اے میرے پیارے اللہ مجھ پر رحم کیجئے. نمبر 3 وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ, آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, سورہ مومنون کی آخری آیت ہے, اسے یاد کر لیجئے. اس کے اندر معرفت کے, مغفرت کے, سعادت مندی کے, محبتوں کے سمندر ہے, سمندر جو اللہ اپنے نبی کو پڑھوا رہا ہے. اس میں کچھ ہے جو اللہ پڑھوا رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے. کہیے آمین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دعا سکھائی تھی اور فرمایا تھا کہ علی کسی ظالم بادشاہ یا کوئی خوف تجھے ہو یہ دعا ضرور پڑھ لیا کرنا. پڑھیے میرے ساتھ, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. انی اعوذ بک من شر عبادک. ترجمہ پڑھ لیجئے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو حلیم اور کریم ہے. وہ اللہ پاک ہے جو 7 آسمانوں کا اور عظیم عرش کا رب ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. اے میرے پیارے اللہ, میں تیرے بندوں کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. یہ مضمون حیات الصحابہ جلد 3 صفحہ 412 پر موجود ہے اور امام بخاری نے الادب المفرد میں بھی لکھا ہے. یہ دعا یاد کر لیجئے. اللہ تعالی ہر شر سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے. کہیے آمین. جنت کے خزانوں میں سے خزانہ آپ کو بتا رہا ہوں, اس کے پڑھنے کا بہت اہتمام کیجئے. اور وہ کیا ہے؟ پڑھیے میرے ساتھ, لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے, اس لیے بہت پڑھیے. اللہ تعالیٰ جنت کے خزانوں میں سے ہم سب کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ حدیث والا مضمون یہ بخاری اور مسلم میں ہے.